اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ریاضی کے اٹل اصولوں، جغرافیائی فاصلوں اور خود ان کی اپنی معتبر کتابوں سے، یعنی کہ شیعہ مذہب کی اپنی معتبر کتابوں کے اصول سے یہ ثابت کیا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ مکہ مکرمہ سے نکل کر 10 محرم تک کربلا کے میدان میں پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ حسابی طور پر یہ قافلہ محرم نہیں بلکہ سفر کے مہینے میں جا کر وہاں پہنچا ہوگا، واللہ اعلم۔ لیکن یہاں پر داستان گو راویوں نے آپ کی عقلوں پر ایک اور بہت بڑا پردہ ڈال دیا۔ جب آپ کو یہ جھوٹی کہانیاں سنائی جاتی ہیں تو آپ کے دل خون کے آنسور ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جن دکھی کہانیوں پر آپ سالوں سے رو رہے ہیں ان کے پیچھے کتنا بڑا تاریخی اور سائنسی دھوکہ چھپا ہوا ہے؟ ہمیں ممبروں سے یہ سنا کر رلایا گیا کہ کربلا کے میدان میں معصوم بچوں اور خواتین پر 3 دن اور 3 راتیں پانی کی ایک ایک بوند بند کر دی گئی۔ پیاس کی ایسی داستانیں گھڑی گئیں کہ پتھر دل بھی پگھل جائیں۔ لیکن آج ہم انشاءاللہ اسی کربلا کے میدان سے نہر القمہ کا وہ جغرافیائی سچ اور ان کی اپنی کتابوں کا وہ سب سے بڑا تضاد آپ کے سامنے رکھیں گے، جسے سن کر انشاءاللہ آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ آج آپ کو معلوم ہوگا کہ جذبات کی آڑ میں آپ کی عقلوں کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے اندر سچ سننے کا حوصلہ ہے تو دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ آج داستان کربلا کے پیاس کے اس افسانے کا سائنسی دستاویزی تجزیہ ہونے جا رہا ہے۔ دوستوں، داستان گو راویوں نے جب بھی کربلا کا نقشہ کھینچا تو آپ کے ذہن میں ایک ایسے تپتے ہوئے ویران اور پیاسے صحرا کی تصویر بنائی جہاں میلوں دور تک پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ بس بتایا گیا کہ خیمے دریا سے اتنے دور تھے کہ پانی لانا ناممکن تھا۔ کیا آپ نے کبھی کربلا کا اصل جغرافیہ دیکھنے کی زحمت کی؟ آئیں آج میں آپ کو تاریخ کے اس پردے کے پیچھے لے کر چلتا ہوں جسے کوفہ کے راویوں نے آپ سے چھپائے رکھا۔ یہ سچ ہے کہ اصل دریائے فرات کربلا کے میدان جنگ سے تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر دور مغرب کی طرف بہتا تھا، لیکن داستان گو آپ کو یہ بتانا بھول گئے کہ اسی دریائے فرات سے نکلنے والی ایک بہت بڑی گہری اور متبادل مصنوعی نہر، جسے تاریخ میں نہر القمہ کہا جاتا ہے، وہ کربلا کے میدان کے بالکل پاس سے گزرتی تھی۔ جی ہاں، وہی نہر القمہ جس کا ذکر خود ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ اس پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ اب ذرا یہاں رک کر عقل سلیم کا استعمال کیجئے۔ جو قافلہ 1500 کلومیٹر کا طویل ریگستانی سفر طے کر کے وہاں پہنچا ہو، وہ کوئی نا تجربہ کار لوگ نہیں تھے، وہ ریگستانی عرب تھے جنہیں صحرا کی ریت سے پانی نچوڑنے کا ہنر آتا تھا۔ کربلا کی زمین کا سچ یہ ہے کہ یہ دریائے فرات اور نہر القمہ کی وجہ سے ایک زیر زمین واٹر بیڈ، یعنی کہ انڈر گراؤنڈ واٹر بیڈ پر واقع ہے۔ یہاں زمین کی سطح کے نیچے پانی اتنا اوپر ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان دریا کے کنارے چند فٹ کا گڑھا یا چھوٹا کنواں بھی کھود لے تو میٹھا پانی ابل پڑتا ہے۔ تو میرا سوال ان داستان گو راویوں سے ہے کہ چلو مان لیا کہ دشمن نے نہر کے گھاٹ پر پہرا بٹھا دیا تھا، لیکن پانی کے اتنے بڑے سورس کے پاس موجود ایک پورا خاندانی قافلہ جس کے پاس مرد بھی تھے اور صحرائی سفر کے ماہرین بھی، وہ زمین چند فٹ گڑھا کھود کر پانی نکالنے سے بھی قاصر رہا؟ کیا وہ پیاس سے تڑپتے رہے لیکن انہوں نے پانی نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی؟ یا پھر حقیقت یہ ہے کہ پیاس کی یہ داستان اس مٹی کی جغرافیائی حقیقت سے میل ہی نہیں کھاتی؟ میرے بھائیوں، سچ تو یہ ہے کہ پانی وہاں موجود تھا، اور پانی کی یہ مطلق بندش صرف داستانوں کی حد تک تو سچی ہو سکتی ہے، کربلا کے زمینی جغرافیے کی روح سے یہ سراسر ناممکن ہے۔ دوستوں، جغرافیے کے بعد اب آئیے اس دستاویزی سچ کی طرف جہاں داستان گو راویوں کو اپنا بنا ہوا جھوٹ خود ان کی اپنی ہی معتبر کتابوں کے صفحات میں دم توڑ دیتا ہے۔ ہمیں صدیوں سے ممبروں پر بٹھا کر چیخ چیخ کر یہ رلایا گیا کہ کربلا کے میدان میں معصوم بچوں کے لیے پانی کی ایک ایک بوند بند تھی، خیموں میں قحط کا سماں تھا اور پیاس کی شدت سے معصوم زبانیں کانٹا بن چکی تھیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خود شیعہ مذہب کی سب سے معتبر اور بنیادی دستاویزی کتاب یعنی شیخ مفید کی الارشاد اس کہانی کا کتنا بڑا پوسٹ مارٹم کرتی ہے؟ اسی کتاب میں اور ان کی اپنی دیگر معتبر ترین روایات میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ 9 محرم کی رات یا 10 محرم کی صبح
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے کے پیچھے باقاعدہ پانی سے غسل فرمایا، جسم اتھر کو صاف کیا، کپڑے بدلے اور خوشبو لگائی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، غسل طہارت فرمایا۔ اب یہاں پر اکثر داستان گو یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ یہ پانی تو بندش سے پہلے کا جمع کیا ہوا تھا، لیکن ان کا یہ بہانہ بھی خود ان کے اپنے بیانیے سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق پانی کی بندش 7 محرم کو ہی ہو چکی تھی۔ تو پھر عقل سلیم سے ایک سوال کیجئے، ایک طرف پبلک کو رلانے کے لیے یہ اسکرپٹ بیچا جاتا ہے کہ خیموں میں معصوم بچوں کے لیے پینے کا ایک گھونٹ پانی میسر نہیں تھا، ہر طرف پیاس کی ہاہاکار مچی تھی، اور دوسری طرف اسی خیمے کے پیچھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے لیے مٹکے بھر بھر کر پانی لایا جا رہا ہے یا بچا کر رکھا جا رہا ہے تاکہ وہ غسل فرما سکیں۔ کیا کوئی بھی غیرت مند باپ، کوئی بھی شفیق انسان یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے معصوم بچے پیاس سے دم توڑ رہے ہوں اور وہ غسل کے لیے مٹکوں کے مٹکے پانی سے نہا رہا ہو؟ ہرگز نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بلند مرتبہ شخصیت تو قربانی اور اثار کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ یہ تضاد چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے کہ یا تو پانی کی مکمل بندش اور معصوم بچوں کی پیاس کی یہ کہانیاں 100% جھوٹی اور من گڑت ہیں، یا پھر کوفہ کے داستان گو راویوں نے کہانی میں میلو ڈراما اور مظلومیت کا تڑکا لگانے کے لیے غسل کی حقیقت کو چھپا کر پیاس کا یہ افسانہ گھڑا۔ دونوں صورتحال میں ممبروں کا مروجہ بیانیہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ دوستو، پانی کے اس افسانے میں داستان گو راویوں نے مظلومیت کا گراف عروج پر لے جانے کے لیے ایک ایسا واقعہ گھڑا جس نے نہ صرف تاریخ بلکہ عرب کے بنیادی اصولوں کا بھی مذاق اڑایا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب پیاس کی شدت حد سے بڑھ گئی تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے 6 ماہ کے معصوم بچے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کو ہاتھوں پر اٹھا کر خیموں سے باہر میدان جنگ میں لے آئے۔ دشمن کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں کہا کہ تمہاری جنگ مجھ سے ہے، اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے تو 2 بوند پانی دے دو۔ اور جواب میں ابن زیاد کے لشکر سے ہرملہ نے ایسا تیر مارا جو بچے کے گلے کو پار کر کے، استغفر اللہ معاذ، دل دہلا دینے والی کہانی ہے نا، سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا۔ لیکن اب ذرا جذبات کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پر رکھیں اور عرب کی غیرت، جنگی اصولوں اور عقل سلیم کی عدالت میں اس کہانی کو پیش کریں۔ پہلا سوال، عرب معاشرہ خواہ وہ کتنا ہی ظالم یا جاہل کیوں نہ ہو، وہاں غیرت اور حمیت کے کچھ سخت ترین اصول تھے۔ دشمن کی عورتوں اور معصوم بچوں پر ہاتھ اٹھانا پورے عرب میں سب سے بڑی بزدلی اور خاندانی عیب مانا جاتا تھا۔ کیا کوفہ کا وہ لشکر جس میں خود عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ شامل تھے، وہ پورے عرب کے سامنے اتنی بڑی بدنامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا کہ ایک 6 ماہ کے بچے کو تیر مار دیا جائے؟ استغفر اللہ معاذ۔ دوسرا اور سب سے بڑا منطقی سوال، جو ابن زیاد کا لشکر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا پیاسا تھا، جس نے پانی کی گھاٹ پر پہرا بٹھایا ہوا تھا، کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جیسا جری، غیور، غیرت مند اور دانا عقل مند انسان، جنہیں دشمن کی بے رحمی کا پورا اندازہ تھا، وہ کبھی اپنے معصوم اور شیر خوار بچے کو تپتی دھوپ میں دشمن کے تیر اندازوں کے سامنے پانی کی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، بھیک مانگنے کے لیے پیش کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی غیرت ہاشمی اور فہم و فراست کے بالکل خلاف ہے، اور یہ ان پہ بہتان ہے کہ وہ دشمن کے سامنے یوں عاجزی کریں۔ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ جو پیاسا بچہ خیمے کے اندر پہلے ہی نڈھال ہو، کوئی بھی شفیق باپ اسے تپتی دھوپ اور چلچلاتی لو میں باہر دشمن کے تیروں کے سامنے نہیں لاتا، کیونکہ یہ عمل بچے کی پیاس بجھانے کی بجائے اس کی تکلیف کو مزید بڑھانے کا سبب بنتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا منظرنامہ، یہ پورا اسکرپٹ کوفہ کے راویوں نے صرف اور صرف ایک انتہائی دردناک میلو ڈرامہ تیار کرنے کے لیے گھڑا تھا۔ اس کا مقصد صرف پبلک کی عقلوں کو مفلوج کرنا تھا تاکہ لوگ حقیقت پسندانہ سوالات نہ پوچھ سکیں۔ دوستو، تاریخ اور کتابوں کے تضاد سے نکل کر اب آئیے کائنات کے سب سے بڑے اور اٹل قانون کی طرف، یعنی قانون قدرت اور میڈیکل سائنس۔ داستان گو راوی جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ کہانیاں گھڑتے گھڑتے وہ اس کائنات کو بنانے والے رب کے بنائے ہوئے فزکس اور بایولوجی کے اصولوں کو بھی چیلنج کر رہے ہیں۔
ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شدید گرمی کا موسم تھا، تپتی ہوئی ریت تھی، اور اس خوفناک ماحول میں خواتین اور معصوم بچوں سمیت پورا قافلہ مسلسل 3 دن اور 3 راتیں یعنی پورے 72 آورز یعنی کہ 72 گھنٹے پانی کی ایک ایک بوند کو ترستا رہا، اور پھر اسی 3 دن کے شدید پیاس کے بعد 10 محرم کو مرد میدان جنگ میں اترے اور گھنٹوں بہادری سے تلواریں چلاتے رہے۔ اب ذرا یہاں رک کر جذبات کو سائٹ پر رکھیے اور جدید میڈیکل سائنس سے پوچھیے، انسانی جسم کا ایک اٹل حیاتیاتی اصول ہے کہ جسے بایولوجیکل کلاک کہا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر ایک تندرست اور جوان انسان کو بھی شدید گرم ماحول میں رکھ دیا جائے اور اسے 48 گھنٹے تک پانی نہ ملے تو اس کا جسم سویئر ڈی ہائیڈریشن پانی کی شدید ترین کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے گردے کام کرنا چھوڑتے ہیں، زبان تالو سے چپک جاتی ہے، بلڈ پریشر زمین پر آ گرتا ہے اور انسان نیم بے ہوشی کی حالت میں مفلوج ہو کر گر جاتا ہے۔ یہاں بات صرف جوانوں کی نہیں ہو رہی، داستانوں کے مطابق وہاں معصوم بچے بھی تھے، شیر خوار حضرت علی اصغر بھی تھے اور پردہ نشین خواتین بھی تھیں۔ عقل سلیم رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں، اگر پیاس کا یہ بیانیہ 100% سچ مان لیا جائے تو 10 محرم کی صبح تک خیموں میں کوئی ایک انسان بھی اس قابل نہ بچتا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا، جنگ لڑنا تو دور کی بات ہے۔ پیاس کی یہ شدت انسان کو جنگ سے پہلے ہی ڈھیر کر دیتی۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ پیاس کا یہ 3 دن کا افسانہ صرف اور صرف ایک میلو ڈرامہ ہے جو کوفہ کے راویوں نے کہانی میں مظلومیت کا گراف عروج لے جانے کے لیے گھڑا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں پانی موجود تھا، قافلے کے پاس پینے کے لیے پانی کی کوئی مطلق بندش نہیں تھی، اور جنگ جس بنیاد پر لڑی گئی تھی اس پہ میں بڑی تفصیلی ویڈیوز بنا چکا ہوں، لیکن داستان گو راویوں نے آپ کو صرف جذباتی کر کے رلایا تاکہ آپ کبھی سائنسی اور عقلی بنیادوں پر ان سے سوال ہی نہ کر سکیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا یا سانحہ کربلا کی اس عظیم دکھ اور المیوں کو کم کرنا ہرگز نہیں ہے، لیکن میرا یہ جنگ ان جھوٹے داستان گو راویوں اور من گھڑت کہانیوں کے خلاف ہے جنہوں نے تاریخ اور سائنس کا مذاق بنا کر رکھ دیا، جن کہانیوں کو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جنہیں سن کر آپ کا خون رلا دیا گیا، آج آپ نے خود دیکھ لیا کہ وہ عقل، جغرافیے اور شیعہ مذہب کی اپنی کتب کی کسوٹی پر کہاں کھڑی ہیں۔ جب تک آپ جذبات کی اینک اتار کر تاریخ کا مطالعہ نہیں کریں گے، تب تک سچائی کا یہ نور آپ کے دلوں میں نہیں اتر سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں نے ان جھوٹے افسانوں کی حقیقت کو کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ آپ کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے، لیکن اگر آپ داستان کربلا کے اصل حقیقی اور مستند واقعات کو اول تا آخر بالکل سچی تاریخ کے آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں، خود شیعہ کتب سے، شیعہ تاریخ سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل سچ کیا تھا، تو ابھی میری اس کربلا سیریز کی مکمل پلے لسٹ پر کلک کریں، جہاں ہم نے ایک ایک واقعے کا سچ روایات کے ڈھیر سے نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جذبات سے نکلیے، علم اور تحقیق کا دامن تھامیے، کیونکہ سچ ہی آپ کو ذہنی غلامی سے نجات دلا سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ کسی اور کی آنکھیں بھی کھل سکیں۔ اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو اجازت دیجیے، والسلام۔